جو خیریں اللہ نے رکھی ہیں وہ اللہ نے اپنے اس گھر سے رکھی ہیں. جو اس گھر سے جڑ جائے گا، جڑا رہے گا، اپنی اولاد و نسلوں کو جوڑتا رہے گا، آپ یقین جانیے کہ وہ ان خیروں سے مالا مال ہوتا رہے گا. یہ جو 5 مرتبہ دن میں اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، یہ حی علی الفلاح کس کا پیغام ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ حضرت یہ غیبی پیغام ہے. تو بھائیو، جو مسجد سے جڑے گا تو قدم قدم پہ کامیابیاں، آسانیاں، زندگی کی راحتیں اور خوشیاں اور برکتیں، رکاوٹوں میں دوری اور مشکلوں میں آسانی انشاءاللہ قدم قدم پہ دیکھتا رہے گا. اب یہ بات تو آپ نے سن لی، بیانات بھی ہوئے، سمجھایا بھی گیا، علماء نے درد دل بھی بیان کیا، اور سچ بات یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ اب جو ہمارے کرنا ہے وہ ہمت کرنی. دیکھیے، انسان دنیا کے لیے اتنا باہمت ہے کہ لوگ موت کے کنویں میں موٹر سائیکلیں چلا لیتے ہیں، اور لوگ سمندروں کی تہوں میں غوطے لگا لیتے ہیں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو پار کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہاں ہمت دکھاتے. ہم اپنی آخرت جیسی معاملے میں بے ہمت کیوں رہیں؟ پست ہمت کیوں رہیں؟ کم ہمت کیوں رہیں؟ ہم نفس اور شیطان کے آگے، جن کا کام ہے ہم کو جہنم کی آگ میں لے جانا ہے، ہم ان کے آگے ہتھیار کیوں ڈالیں؟ اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور رہبری مانگتے رہے، مدد مانگتے رہے، حفاظت مانگتے رہے، اسباب اختیار کرتے رہیں، انشاءاللہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. مجھے ایک حدیث ابھی یاد آ رہی ہے بخاری شریف کی. ہمارے اللہ نے ہم سے بہت تھوڑا مانگا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سددو وقاربو، میانہ روی اختیار کرو، چلتے رہو، اور رات کے آخری پہر میں کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرو، صبح اور شام کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرو. اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کرتے رہو گے، اللہ تمہیں لے کے چلتے رہے. تو اب جو کرنے کا کام یہی ہے کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ 40 دن انشاءاللہ 40 دن ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنی. کرتے ہیں جی سارے نیت انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو یہ 40 دن کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ پورے سال، اور کیا بعید ہے کہ پوری زندگی اللہ اس کے لیے آسان کر دے. گھوم کے بات وہیں آ جائے گی کہ انسان ہمت کرے، اسباب اختیار کرے، ہدایت کی دعائیں مانگے. اور ہدایت کے اسباب میں بڑا سبب یہ ہے کہ ہدایت والوں کے ساتھ، ہدایت کی محنت والوں کے ساتھ ہم جڑ جائیں، مسجد والوں کے ساتھ، اور مسجد میں جو اعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم جوڑیں. مسجد میں ہم نے دیکھا درس ہو رہا ہے، ہم مسجد میں جوڑ گئے. ہم نے دیکھا حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، اس میں جوڑ گئے. جو انشاءاللہ یہ کام کر لے گا اس کے لیے آخرت کا راستہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. ایک دعا ہے قرآن پاک کی، اس کو بہت کثرت سے اس دور میں پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے یہاں نشستوں میں عرض کیا تھا کہ جب فتنے کا دور تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کا خاص ہے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. نہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ والی دعا قرآن کی آیت ہے آل عمران کی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہر نماز کے بعد، اوقات قبولیت میں، اذان سننے کے بعد، اور جتنے بھی قبولیت کے اوقات ہیں، اس دعا کو معنی مطلب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ مانگے، اللہ آسانی فرمائے. نیچے بیٹھ. سبحان اللہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شيء بعلمه، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں خوشیوں اور سعادت کی زندگی نصیب فرما، راحت اور اطمینان کی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ خیروں والی زندگی نصیب فرما. اور یا اللہ یہ زندگی جن پاکیزہ اعمال پر آپ دیتے ہیں ان پاکیزہ اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنا. اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنا. ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ہم بہت ناقدرے ہیں. اے اللہ تو نے امت محمدیہ کو نوازنے کے لیے یا اللہ رمضان جیسی نعمت دی کرنے والوں نے بڑی محنتیں کی، تجھے راضی کرنے والوں نے تجھے راضی کیا، محنتیں کی. اے اللہ ہم غفلت میں ہم نے زندگی گزار دی. اے اللہ ہماری دلوں کی غفلتوں کو دور فرما، اپنی یاد نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کا شوق نصیب فرما. اے اللہ جنت کا شوق نصیب فرما. اے اللہ جہنم کا خوف نصیب فرما. ہمارے زنگ آلود دلوں کو اے اللہ پاک صاف فرما.
اے اللہ ہمارا زنگ آلود دلوں کو پاک صاف فرما، اے اللہ محبت کے سجدے نصیب فرما، اے اللہ اپنی مناجات کی لذتیں نصیب فرما، اے اللہ ہم بڑی خیروں سے محروم ہیں، اے اللہ ہمیں ان خیروں میں سے حصہ نصیب فرما، اے اللہ جس طریقے سے رمضان میں یہ عبادات ہوئی پوری زندگی یا اللہ ان کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن ماحولوں میں، جن دوستوں میں، جن مجلسوں میں، جن چیزوں میں لگ کر یا اللہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور یا اللہ تو لوگوں کو یا اللہ جب تو کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے دکان نہیں چھینتا، اس سے کاروبار نہیں چھینتا، تو اس کے ہاتھ سے قرآن چھین لیتا ہے، تو اس کو اپنی مسجد سے دور کر دیتا ہے، اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو کر اپنے گھر سے ہمیں دور نہ فرما، ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں روز روز بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، اپنی یاد سے جوڑ دے، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اے اللہ ہمارے ناپاک دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اے اللہ ہمیں اس دن کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے آج وہ حسرتیں کر رہے ہیں، یا اللہ اعمال کی، اے اللہ تو ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 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 اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز اقارب، ہمارے محسنین، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما، اے اللہ حلال نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہم علیک باعدائہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کی رمضان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں مرحومین میں سے بنا، محرومین میں سے نہ بنا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کی رمضان کی عبادت اور رمضان کی محنتیں تیری بارگاہ میں قبول ہو گئیں، اے اللہ ہمیں مقبول بندوں میں سے بنا، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہمارے خرچ کرنے کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں آئندہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما، اے اللہ بابرکت رزق حلال ہم سب کو نصیب فرما، خیروں اور سعادت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ موذی اور مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ موذی اور مہلک امراض سے اے اللہ حفاظت فرما، ہسپتالوں اور تھانوں اور عدالتوں اور جھگڑوں سے یا اللہ حفاظت فرما، معذوریوں اور محتاجیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نعمتوں کے مل جانے کے بعد چھن جانے سے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہم اور غم اور فکروں کی زندگی سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے اللہ خوشیاں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ موتی اور فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کی دینداری سے، ان کی اطاعت اور فرما برداری سے اے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ان کو اس طرح کے بننے کی توفیق عطا فرما، اچھے ماحول ان کو نصیب فرما، اچھی صحبتیں نصیب فرما، برے ماحول سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنی مسجدیں آباد ہوئیں قیامت تک کے لیے ان کو آباد فرما، اور مسجدوں کو آباد کر کے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان اعمال کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، مثبت سوچیں نصیب فرما، اچھے رویے ہمیں نصیب فرما، خاص طور سے یا اللہ بد زبانی اور بد نگاہی اور بد گمانی کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ منفی سوچوں سے ہماری حفاظت فرما، منفی رویوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، دل کی کدورتوں کو صاف
فرما، اے اللہ ہمیں پاکیزہ اور صاف ستھرا دل عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، ہمارے لہجوں میں نرمی عطا فرما، ہمارے رویوں میں اے اللہ نرمی پیدا فرما، اے اللہ آج گناہ کر کے دل سخت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں نرمی عطا فرما، اے اللہ وہ نرمی جس سے سارے کام بنتے ہیں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں حکمت نصیب فرما، ہمیں حلم نصیب فرما، ہمیں حیا نصیب فرما، ہماری آنکھوں میں حیا نصیب فرما، ہمارے وجود کو حیا والا بنا، اے اللہ بے حیائی کے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ بے حیائی کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو حرام دیکھنے سے محفوظ فرما، ہمارے کانوں کو حرام سننے سے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ اللہ رحم فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس مسجد کے جو نمازی حال ہی کے اندر انتقال ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے محسنین، ہمارے طلباء، طالبات، معلمین، معلمات کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد برحمتک۔ باقی حضرات اپنے ذکر تلاوت دعاؤں میں لگے رہیں انشاءاللہ۔